कश्मीर हूँ मैं शहर पाकिस्तान की। जम्मू कश्मीर के शहादा की अज़मत और हिम्मत की दास्तान रोज़े अव्वल से शहादतों की दास्तान है। हक़ और सदाकत के लिए जिद्दोजहद की दास्तान है। बेसर सामानी और हौसला शिकन हालात में बातिल को ललकारने की दास्तान है। तक़सीम बरसगीर से ही कम नसीब कश्मीरी एक के बाद एक जालिम के जुल्म का शिकार रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई एक भी इनके अंदर से दीपे आज़ादी को बुझाने में कामयाब नहीं हुआ। आग और खून के समंदर से गुजरते हुए कौम की जिद्दोजहद आज़ादी की तारीख एक ऐसी रोशन तारीख है जिसका हर संगे मील दरख्शा और हर मोड़ ताबनाक है। तारीख में 13 जुलाई 1931 का एक अहद साज दिन मौजूद है। सेंट्रल जेल श्रीनगर में एक कश्मीरी नौजवान अब्दुल कदीर के खिलाफ बगावत के मुकदमे की समाअत शुरू हुई। जेल के अहाते के बाहर हजारों फर्जंदाने तौहीद जमा हो गए। अजान का वक्त होता है। एक कश्मीरी नौजवान अजान का आगाज करता है। अल्लाह अकबर कहता है कि डोगरा फौज की एक गोली उसके सीने के आर पार हो जाती है। वो गिरता है तो दूसरा तकमील अजान के लिए उसकी जगह ले लेता है। दूसरी गोली उसके सीने के पार हो जाती है तो तीसरा, चौथा, हत्ता के 22 परवाने अजान पर निसार हो जाते हैं। अजान की ये दीवानावार तकमील एक वलवलाए ताज़ा को जन्म देती है और 13 जुलाई का दिन हमेशा के लिए अम्र हो जाता है। इससे ऐसी रोशनी बरामद होती है जो आज तक कश्मीरियों के क़लूब को मुनव्वर किए हुए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर मैगज़ीन। मैं हूं यासिर रहमान। नाज़रीन, ये हफ़्ता जिसे हम हफ़्ता शुहदा कहते हैं और बिलखुसूस जो 13 जुलाई का दिन होता है, उस दिन को एक ऐसा सानहा रूनुमा हुआ, एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जो इससे पहले इस्लामी तारीख़ के अंदर नहीं मिलता। पूरी आप 1400-1500 साल तारीख़ उठा कर देख लें, एक अज़ान जिसे मुकम्मल करने के लिए 22 जानों ने शहादत दी हो, ये आपको इसकी नज़ीर नहीं मिलती। ये जम्मू की जो श्रीनगर की सेंट्रल जेल है उसके बाहर ये वाक़या पेश आया। आज इस हवाले से हम बात करेंगे और वो वलवला, वो जज्बा जो 1931 में हमें नज़र आया, पूरी दुनिया ने देखा, किताबों में लिखा गया, लोगों ने इसको पढ़ा, उसके बाद नरेट की जाती है। आज हमेशा जब भी 13 जुलाई को ये स्टोरीज़ बताई जाती है, ये किस हद तक आज भी मौजूद है, ये भी हम देखेंगे आज के इस तनाजुर में कंटेम्प्रेरी एरा के अंदर। और जो जुल्म व तशद्दुद उस वक्त कश्मीरियों के ऊपर ढाया जा रहा था, आज वो जुल्म व तशद्दुद किस पैमाने पर ढाया जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। आज बड़े रेलेवेंट गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है। स्टूडियोज़ पर हमें ज्वाइन जनाब डॉक्टर मुजाहिद गिलानी साहब ने, आप सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और स्काइप पे हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। ब्रिगेडियर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कश्मीर मैगज़ीन में वक्त दिया है। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे स्टार्ट ले लेता हूँ। 13 जुलाई ऐसा क्या हुआ था कि एक अज़ान जिसके लिए 22 जानों ने शहादत दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, 13 जुलाई का जो वाक़या है, मैं समझता हूँ कि बजाय हम उस स्पेसिफ़िक दिन की बात करें, हमें उससे पहले के हालात व वाक़यात जो हैं उसका भी एक लिहाज से पूरा का पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा। जो वहाँ पे हमारे पास मकबूजा जम्मू व कश्मीर या उस वक़्त बिलअमूम रियासत जम्मू व कश्मीर थी, उस वक़्त जो महाराजा की वहाँ की एक हुकूमत है, एक डिस्पॉट, एक ऑटोक्रेटिक हुकूमत है, जो वहाँ पे एक अलीउल ऐलान ख़ुद अपनी हुकूमत कर रहा है और लोगों की नहीं सुनता। मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस जो हैं वो मुसलमानों के ऊपर लगते हैं, हत्ता कि वहाँ पे उनका जीना जो है वो बहुत महाल कर दिया जाता है। इस तरह के सप्रेसिव या ऑप्रेसिव रजीम्स के अंदर रहते हुए जब वहाँ के मुसलमानों की दीनी और गैरत जो हमियत होती है, दीनी हमियत को ललकारा गया, उस वक़्त मैं समझता हूँ कि 13 जुलाई 1931 का वाक़या जो है वो ज़हूर पज़ीर होता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि 1885-86 के अंदर एक मौलाना साहब को ईद के खुतबे के अंदर जो है एक दारोगा वो लुकमा देता और कहता है कि जी कि आप फ़िरौन का और हज़रत मूसा का जिक्र नहीं कर सकते। बिल्कुल। उसके बाद फिर जो मामला आगे चलता है, कुरान पाक की बेहुरमती की जाती है, यानी एक पूरा तसलसल है। बिल्कुल। और जिसका जो आप कह सकते हैं क्लाइमेक्स जो था वो 13 जुलाई 1931 था। मैं इस हवाले से जो एक अहम पॉइंट या नुक्ता जिसकी तरफ मैं समझता हूँ तवज्जो मबज़ूल करना चाहता हूँ, वो दरअसल ये है कि वो जो ऑप्रेसिव रजीम है, आप समझते हैं जो माहिदा अमृतसर हुआ है उसके बाद से लेके
1931 تک مسلمان کوئی خوشحال زندگی نہیں گزار رہے تھے، وہاں پہ ان کے پاس وہ حقوق موجود نہیں تھے، لیکن جب ان کی دینی حمیت کے اوپر بات آئی، جب قرآن مجید کے اوپر بات آئی، اس کی بے حرمتی کی گئی، جب نبی آخر الزماں کے اوپر بات آئی، تو اس وقت وہ دینی غیرت و حمیت نے اس قدر مسلمانوں کے اندر جوش و ولولہ بھر دیا کہ ظہر کی اذان ہوتی ہے، عصر کا نماز کے وقت ہوتا ہے، یہ اس وقت اذان کی تکمیل کے لیے 22 کشمیری ممبر پہ چڑھتے چلے جاتے ہیں کہ اذان کی مکمل یا اذان کو تکمیل دینی ہی دینی ہے، چاہے اس کے لیے کتنی ہی جانیں کیوں نہ چلی جائیں۔ اور 22 کشمیری جو ہیں اس وقت فقط ایک اذان کے لیے شہید ہو جاتے ہیں، لیکن اذان کو جو ہے وہ مکمل کر کے چھوڑتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تھوڑا سا ذرا ہم اس پرسپیکٹو میں بات کر لیتے ہیں 1931 کے حوالے سے، اس سے پہلے جس طرح سے آپ نے تذکرہ کیا، یہ کہا جاتا ہے کہ جی کہ مہاراجہ ہری سنگھ جو تھا اس کے دور میں کشمیری بڑے خوش تھے، بڑے زبردست تھے۔ یہ فرمائیے گا کہ کیا زمینیں کشمیریوں کی اپنی تھی؟ کشمیریوں کے ساتھ ڈوگرا فوج کیسا سلوک کرتی تھی؟ ہندو پنڈتوں اور کشمیریوں مسلمانوں کو کیا ایکول جو ہے اس وقت بھی کیا ایکویلٹی تھی؟ اور تھوڑا سا کمپیریزن آج کے ساتھ بھی کیجیے گا۔ بالکل بالکل آپ کی یہ بات درست ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا تمانچہ ہے بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو ریاست جموں و کشمیر کو ایک آزاد اور انتہائی پراسپرس ریاست سمجھا کرتے تھے کہ مہاراجاؤں کے زمانے میں بہت اچھی چل رہی تھی۔ یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اس وقت بھی جو کشمیری مسلمان تھا وہ ایک مزارے کی کیفیت یا ایک غلام کی صورت میں جو ہے اور بیگار کیمپس تھے، اس کو بیگار کیمپس کے اندر لیا جاتا تھا۔ وہاں پہ جو ٹیکسز تھے وہ اس قدر ریڈیکولس قسم کے، اس قدر عجیب قسم کے ٹیکس تھے کہ ایک مسلمان کے اوپر بیوی کا ٹیکس بھی لگ جایا کرتا تھا کہ اگر اس نے بیوی رکھی ہے، دوسری شادی کرنی ہے، اس کے اوپر بھی اس کو جو ہے مزید ٹیکس دینا پڑتا تھا۔ بلکہ یہ جو ہم کہانیاں یا میمز سنا کرتے ہیں کہ فلانے پل سے گزرنے کے اوپر بادشاہ نے کسی کو لگا دیا تھا اور وہ اس پہ بھی ٹیکس لیا کرتا تھا، تو یہ تک واقعات کتابوں میں درج ہیں کہ کشمیر میں کئی جگہوں پہ ہوئے بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے یقیناً بات کریں گے اس حوالے سے۔ میں بریگیڈیئر حارث نواز صاحب کو یہاں پہ جو ہے وہ پروگرام میں شامل کرتا ہوں۔ بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائیے گا، ہم 13 جولائی 1931 کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ 13 جولائی 1931 میں جو 22 شہادتیں ہوئیں، ان کی جو بنیاد کشمیریوں نے فراہم کی، آج یہ بنیاد آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کشمیری اس کو کس طرح لے کر چل رہے ہیں، اور کشمیریوں نے اس پیغام کو کتنا کلیئرٹی کے ساتھ سمجھا ہے؟ یاسر، یہ ایک بہت بڑی قربانی تھی جو 22 کشمیریوں نے وہاں پر سینٹرل نگر میں قدیر کا جب گیٹ تو اس کے اندر وہ شہادت اذان شہید ہوتا تھا، جو 22 اور اذان، یہ ایک سٹیپنگ سٹون تھا کشمیر اسٹرگل کے لیے، کیونکہ جو ظلم و بربریت اس وقت ڈوگرا راج کر رہا تھا اور ان کے اوپر ٹیکس کلیکشن، ان کے کاروبار ریلیجیس آبلیگیشن پوری نہیں کر سکتے تھے، اور آہستہ آہستہ ایک وہ اس کلمنیشن پوائنٹ پر آگے جہاں پر عبدالقدیر جو کہ ایک یارکشائر ریجمنٹ کے میجر پارٹ تھے، انگلینڈ سے پشاور میں پہنچے تھے، ان کے ساتھ تھا، اور وہ ووکیشن گزارنے کشمیر آیا۔ گیو ہم کریڈٹ کہ اس نوجوان نے کس طریقے سے ایک بات کی کہ جی ہم ڈوگرا رجیم کو ہم ڈیفائی کریں گے تمام کشمیری، اور اس کے سے ہم آواز بلند کریں گے، جس کی وجہ سے سب اکٹھے ہوئے، اور پھر یہ ایک جملہ جو انہوں نے بولا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، عبدالقدیر خان نے۔ بالکل، اور وہ مطلب یہ تھا کہ ہم اب ہر قسم کا مقابلہ کریں گے، ہم آپ کے احکامات کو نہیں مانیں گے، اور جو بھی آپ بات کریں گے ہم اس کو ڈیفائی کریں گے، اور یہ انہوں نے کر کے دکھایا۔ یہاں سے آنورڈ پھر یہ آپ ایک آہستہ آہستہ جو یہ پھر آ گیا گلاب سنگھ کے بعد ہری سنگھ آ گیا۔ ہری سنگھ کے وقت میں بھی اگر آپ نے دیکھا تو اسی طرح سے سکسیشن آف سرٹیفکیٹ ایک سائن کیا گیا، وہ بھی ہمیں پتہ کس طرح سائن ہوا۔ پھر یہاں سے ہمارے مجاہد گئے اور جا کے انہوں نے وہ یہ آزاد کشمیر کو لبریٹ کرایا، دلی بلزستان کو ہٹایا، ورنہ تمام کشمیر کے کنٹرول میں ہوتا۔ بات یہ کہ وہ جو ایک انہوں نے ایک چنگاری لگائی تھی آزادی کی، وہ اب بہت تناور درخت بن چکا ہے۔ برہان وانی کی شہادت دیکھ لیں، 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ سے زیادہ کشمیری عورتیں بچے بوڑھے شہید ہو چکے ہیں۔ علی گیلانی کی آپ جب وفات پائی تو کس طرح بے حرمتی کی گئی، ان کی فیملی سے دور کر دیا گیا باڈی کو، وہ ہمارے سامنے ہے۔ اور اب RRS کے لوگ بھرتی کی جا رہے ہیں FC میں، اس کے بعد سول فورسز میں، تاکہ وہ وہاں پر ظلم کرتے ہیں، کاروبار ان کے تباہ کر دیے ہیں۔ ہر چیز میں دیکھیں
اب یہ آرم سٹرگل انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آزادی کے دن دور نہیں ہے، اس لیے کہ کشمیر انڈین آرمی جو ان ٹرینڈ ہے، ان پروفیشنل ہے، صرف نہتے کشمیری عورتوں بچوں بوڑھوں کو شہید کر سکتے ہیں، یہ پیلٹ گن کے بلائنڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ سکھ بھی کھڑے ہونے والے ہیں، پھر مسلمانوں کے ساتھ جو وہاں ظلم و بربری اور لنچنگ اور مسلمس کی جا رہی ہے، کبھی کوئی بہانہ لگاتے ہیں، کبھی کوئی بہانہ لگاتے ہیں، پھر بلا فہمی کا، کیونکہ یہ RS کے گنڈوں کا جو 5 کا ٹولہ ہے، یہ صرف چاہتے ہیں وہاں پر ایک ہندو اسٹیٹ ہو، اور انڈیا ایک سیکولر اسٹیٹ تھی، اس کا تشدد ختم کر دیا، مسخ کر دیا گیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور یہی وجوہات ہیں، میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ یہ کشمیر، یہ انڈیا میں آپ دیکھیں گے اگر رشیا ٹوٹ سکتا ہے سوویت یونین 15 ریاستوں میں اتنی بڑی فوج کے ساتھ، تو انڈیا کی تو بہت ہی کمزور فوج ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ انڈیا کتنے حصے بکھروں میں تقسیم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، بریگیڈیئر صاحب یہ بھی فرمائیے گا، اگر ہم بات کر لیں کہ آج ہندوستان کشمیریوں کی تاریخ مسخ کرنے کے در پہ ہے، جو چھٹی ہوا کرتی تھی 1947 سے لے کے 2019 تک، چلے نام نہادی انہیں ایک ٹریبیوٹ پیش کیا جاتا تھا 13 جولائی 1931 کے شہداء کو، وہ بھی انہوں نے ختم کر دی۔ کیا ہندوستان اس طرح کے ہتھ کنڈے کرنے سے کشمیریوں کی تاریخ بدل سکتا ہے، یا کشمیریوں کی جو سوچ ہے اس کو بدل سکتا ہے؟ یاسر یاد رکھیں، آپ آزادی کی سوچ کو کبھی بھی زبردستی سپریس نہیں کر سکتے، چاہے وہ آپ کا 31 جولائی ہو، یا کوئی اور انسیڈنٹ برہان وانی کی شہادت ہو، یا اور کشمیری نوجوانوں کی شہادت ہو، آپ اس کو کبھی بھی جو ہے آزادی کی آگ کو آپ اس طریقے سے بجھا نہیں سکتے، بلکہ جتنا بھی اس کو دبائیں گے اتنی اور چنگاری بھڑکتی جائے گی۔ اور اس وقت یہ بہت میچور ہو چکی ہے، بہت بڑی نرسری بن چکی ہے، جس میں سے نوجوان نکل رہے ہیں، انڈین فوجیوں کو مارتے ہیں، سیلم فورسز کو مارتے ہیں، اور دن بدن یہ ایک بہت سٹرونگ سٹرگل ہوتی جا رہی ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان کی مورل ڈپلومیٹک ہر وقت سپورٹ ان کے ساتھ ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان کہتا ہے کہ جی ہم کشمیر کی آواز ہیں، وہ دنیا کے آپ کے سامنے یونائٹڈ نیشن میں بھی اس کا ذکر کیا گیا، وہ اسی میں بڑی کھل کے بات ہوتی ہے۔ بٹ آئی وش کہ ہماری آرگنائزیشن جو اسلامک کوآپریشن ہے، یہ ایک ابھی اسٹیپ ان کو لینا چاہیے، کیونکہ جب تک یہ 57 ممالک مسلمان نہیں کھڑے ہوں گے، ٹھیک، اور دو چیزیں، ایک کشمیر، ایک پیلسٹائن، اور تیسرا اسلاموفوبیا کے خاص طور پہ بلاسفیمی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو دے مسٹ نو، دا ورلڈ شوڈ نو کہ ہاؤ مچ وی آر سینسٹیو اباؤٹ اٹ۔ ٹھیک ہے، ہم سب عاشق کے رسول ہیں، بالکل ٹھیک اس کے ہے، لیے ساتھ رہے گا بریگیڈیئر صاحب، ساتھ رہے گا۔ میں ڈاکٹر مجاہد صاحب کو بھی انوالو کروں۔ ڈاکٹر مجاہد صاحب، ایک ہے اس کو چھٹی قرار نہ دینے سے یا گیزٹڈ ہالیڈے ہٹانے سے کشمیری سب کچھ بھول جائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، کیا ہوتا رہا؟ دیکھیے، جہاں آپ بات کر رہے ہیں 13 جولائی 1931 والی جو پبلک ہالیڈے وہاں پہ ہوتا تھا، یا ایک آفیشیل طور پہ اس کو منایا جاتا تھا، یہی چیز انہوں نے شیخ عبداللہ کے حوالے سے بھی کی تھی۔ جو شیخ عبداللہ کا دسمبر میں ایک دن تھا، اس کی بھی جو چھٹی ہے اس کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ دراصل ہندوستان کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جو ایک ہم سو کالڈ ہی صحیح اس کے اوپر ایک شناخت ہے وہاں کشمیریوں کی، وہ جو اس کو جوڑتے ہیں شیخ عبداللہ کے ساتھ، سیکولر اور گریٹر کشمیر کے ساتھ، نیا کشمیر کے ساتھ، یہ تمام وہ شناختیں ہیں جس کو کہیں نہ کہیں پہ ہندوستان کھرچنا ضرور چاہتا ہے، وہ چاہے شیخ عبداللہ کا فیس ہو، وہ چاہے کسی اور کا فیس ہو، پبلک مقامات ہیں ان کے نام کو تبدیلی ہو، نام کی تبدیلی کی بھی ہے، بالکل بات آپ کی درست ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو چینج ہو وہاں جاتا ہے آفیشیل ایڈمنسٹریشنز ہیں، آفیشیل ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کے نام تک کو بھی چینج کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے، دیکھیں آج کی ایک خبر ہے کہ JK-PM جو ہے وہ عام آدمی پارٹی کے ساتھ وہ مل چکی ہے، سو ایک پولیٹیکل ڈیزگنیشنز بھی چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ وہاں پہ کمپلیٹلی جو ایک ایون CM وہاں پہ ایک مسلمان ہوتا تھا، اس کو بھی ایٹ لیسٹ CM نام کا ہی صحیح، لیکن اب ہندو آ جائے وہاں پر۔ تو یہ حقیقت ہے کہ وہاں پہ تمام کی تمام کھرچنے کے باوجود وہ جو دلوں کے اندر جو آگ لگی ہے، جو دلوں کے اندر جو نفرت ہے، وہ جو 5 سال کی اگر ایک بچی ہے زہرہ جس کو پیلٹ وکٹم بنایا جاتا ہے، یا 18 مہینے کی ہبہ ہے، وہ جب 30-40 سال کی بھی ہو جائے گی تو اس کی آنکھ میں وہی پیلٹ موجود ہوگا جو ہندوستان کے فوجی کی گن سے نکلا ہے۔ کشمیری پہلے لڑ رہے تھے ڈوگرا کے خلاف، اس سے پہلے سامراج کے خلاف، مختلف جو بھی انٹروڈرز آیا کرتے تھے ان کے خلاف لڑتے رہے۔ کشمیریوں کی ایک ہسٹری ہے۔ کشمیریوں کی زندگیوں میں ہندوستان کی اس قاسمیت کے بعد کیا کوئی تبدیلی آئی ہے، یا وہ لڑائی جو ہے بدستور جاری ہے؟
دیکھیں ہندوستان جو ہے اس نے اپنے آپ کو بہت ہی میں سمجھتا ہوں لبادے اوڑھ کے کشمیر کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے. وہ ایک امپلائمنٹ کا جھانسا، ایک ایجوکیشن کی بات، ایک سیکولر گریٹر ڈیموکریسی کے ساتھ آپ کا ایکسیشن ہو جانا، ان تمام چیزوں کے ساتھ ہندوستان نے کشمیریوں کو ایک لحاظ سے اپنی طرف لانے یا کھینچنے کا جھانسا دیا تھا. اور یہی آرٹیکل 35 ہے 370 1949 50 میں اس کی یہی ہسٹری ہے. ادروائز اور کوئی اس کی وجہ نہیں تھی وہاں کہ اس کو انکارپوریٹ کیا جاتا. تو اب بھی یہ نظر آتا ہے اس وقت کہ ہندوستان میں رہتے ہوئے جو اس وقت کشمیری ہیں وہاں پہ جس قدر ظلم و استبداد کے اندر ہیں، جو ان امپلائمنٹ ریٹ 21-22% تک چلا گیا ہے، وہاں پہ ایجوکیشن جو ہے اس کو بالکل کرب کر دیا گیا. ایک عام کشمیری اسٹوڈنٹ کو ہندوستان کی کسی بڑی یونیورسٹی میں، JNU میں، جامعہ ملیہ میں، دلی میں داخلہ نہیں دیا جاتا. وہاں پہ اس کو سٹے کرنے کے لیے بھی جس طرح کے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں وہ بھی بیان نہیں کیے جا سکتے. تو یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان اب اس وقت اپنے تمام لبادے کھول کے سامنے کہہ رہا ہے کہ وہ شاید 1846 میں جب مہاراجا گلاب سنگھ کے جو ظلم اور مظالم تھے وہ بدلے نہیں ہیں. شکل، لوگ، فیسز یہ تبدیل ہو سکتے ہیں، لیکن نریندرا مودی ہو یا اٹل بہاری واجپئی، وہ ایک ہی پیس کے چٹے بٹے، ایک ہی پالیسی کا حصہ. بالکل ٹھیک ہے. برگیڈیئر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. ابھی اسمبلی پولز جو ان کے کٹ پتلی انتخابات ہوتے ہیں اس کی بڑی زور و شور سے تیاریاں کی جا رہی ہیں. اس سے پہلے ڈیلیمیٹیشن ہوا، نئی سیٹس جو ہیں وہ نکالی گئیں، جموں کی سیٹس کو بڑھایا گیا. حالانکہ آبادی کا تناسب وہاں نہیں دیکھا گیا بلکہ کہا گیا کہ اور فیکٹرز کو ہم نے اس میں اکاؤنٹ فار کیا جس کی وجہ سے یہ سیٹس بڑھائی گئی ہیں. کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کتنی تیزی کے ساتھ یہ ہندو وزیر اعلیٰ، کٹ پتلی وزیر اعلیٰ لانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ لیکن یہ ایک بہت ہی خطرناک سچویشن ہے، کیونکہ جو ان کی پلاننگ ہے وہ انہوں نے یہ کی ہے کہ اس وقت تقریباً 7 سے 8 کے جو مسلمان کشمیریوں بھی زیادہ ہیں، اور اس لیے وہ اسمبلی میں کی مجالت کے تھے وہ اپنے اب انہوں نے پلان یہ کیا ہے کہ جموں سے، سری نگر سے، جموں سے جہاں مسلمانوں کی ڈومینیٹڈ ایریا ہے اس کو سائڈ پہ کر کے وہ کچھ سیٹیں ڈیلیمیٹیشن میں دے گئے ہیں ہندوؤں کے لیے، جس سے یہ 7 سیٹیں جو اور بڑھا رہے ہیں. اور اگر یہ 7 سیٹیں بڑھا لیتے ہیں تو اس سے بہت بڑا سیٹ اپ ہوگا کشمیری حکومت کو، کیونکہ وہاں پر 2 سیٹیں ہوتی ہیں وہاں کے گورنر کے پاس جو کہ انڈین ہیں. تو 9 سیٹیں جب بڑھ جاتی ہیں تو 2 سیٹیں تقریباً ان کے پاس، انڈیا کے پاس یا ہندوؤں کے پاس زیادہ ہو جاتی ہیں، جس سے دے شوڈ بی ایبل ٹو فارم اے گورنمنٹ ان کشمیر. اور تمام پھر اس کے بعد جو نئے لیجسلیشن کریں گے، آپ نئے قانون سازی کریں گے، ڈیموگرافک چینجز کریں گے، کاروبار پراپرٹی مسلمانوں کی ہندوؤں کو بیچیں گے، ان کو لے کے آباد کریں گے، فنڈرز کو لے کر آئیں گے. یہ ایک بہت ہی بڑی زیادتی ہوگی کشمیریوں کے ساتھ انڈیا کے اندر. اس لیے اس وقت تمام انٹرنیشنل آرگنائزیشن، ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن، پاکستان کو ایک دوبارہ نیا پروجیکٹ تیار کرنا پڑے گا، بتانا پڑے گا کون سے ایئر سے لے کے 2019 سے لے کے یا اس سے پہلے کب سے کتنی انڈیا کوشش کر چکا ڈیموگرافک چینجز کی، تاکہ ساری ریورس ہوں. اور جب بھی پلان سائٹ ہو تو اس وقت ہو. برگیڈیئر صاحب آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے. جو باتیں جن پروسیسز کا آپ نے ذکر کیا ہے، جہاں تک ہندوستان اس کو لے کر آ گیا ہے، کیا اب وہ چیزیں دنیا کے لیے ممکن ہوں گی اس کو ریورس کروانا؟ جیسے ڈیلیمیٹیشن ہے، اس سے پہلے ری آرگنائزیشن ایکٹ ہے، اس سے پہلے اسپیشل جو اسٹیٹ ہوڈ ہے اس کا واپس لیا جانا ہے. ان تمام چیزوں کو کیا اب ہندوستان ریورس کر پائے گا؟ اور ڈومیسائلز خاص طور پہ جس طرح آپ نے ذکر کیا 4 سے 5 ملین لوگوں کو ایشو ہو گئے. دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں بہت اہم ہیں. نمبر 1 کہ یہ ایک ریکگنائز دنیا کا آکوپیڈ ڈسپیوٹ ایریا ہے، یونائٹڈ نیشن چارٹر کے اوپر ہے. یونائٹڈ نیشن کے ملٹری آبزرور گروپ وہاں پر پوسٹ ہے لیول کنٹرول کے اوپر، اور پاکستان کو وہ آبزرور گروپ جہاں مرضی جائیں بارڈر کے اوپر جا سکتے ہیں. انڈیا کو سری نگر سے آگے نہیں آنے دیتا، یہ بھی اس کے اثر نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ جب ایک ریکگنائز ڈسپیوٹڈ ایریا ہے تو اس پہ آپ کوئی چینج نہیں کر سکتے. نہ آپ آبادی چینج کر سکتے ہیں، نہ کسی کو لا کے آباد کر سکتے ہیں، نہ آپ ڈیموگرافک چینج اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس سے فرق پڑے گا کل رائٹ کو یوز کرنے میں. سو اٹ ہیز ٹو گو ٹو دیٹ اسٹیج کے اوپر. اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ اس وقت یہ پاکستان کی جو ان کی آواز ہے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ اس کے اوپر آواز اٹھائیں
दुनिया को बताएं कि क्या इसके नुकसानात होंगे। कश्मीर रेप्लिकेशंस क्या होंगे। ठीक है बरगड़ साहब, मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। इस वक्त हमें APSC के सेक्रेटरी जनरल शेख अब्दुल मतीन साहब ने किया है। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टेलीफोन लाइन पे कश्मीर मैगजीन में वक्त दिया है। फरमाइएगा, हिंदुस्तान जो है वो असेंबली पोल्स की तैयारी कर रहा है जनाब। कहा जा रहा है कि 2022 के आखिर तक ये मामला ये निपटा देंगे। किस कदर प्लानिंग के साथ इन्होंने ये सारा प्रोसेस किया है और क्या क्या मकासद ये हासिल करना चाहते हैं हिंदू वजीर आला लाकर, और क्या ये ले आएंगे ला पाएंगे? 5 अगस्त के बाद जो उन्होंने इकदाम किया है, 5 अगस्त यानी एब्रोगेट किया आर्टिकल 35A और 370, उससे पहले जो वहां पे नाम निहाद इलेक्शंस हुए हैं वो असल में दरअसल सिलेक्शन होते थे। अब इन्होंने जब ये किया है, यूनियन टेरिटरी में इसको चेंज किया, 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई है, और अब जो है ये जो जम्मू कश्मीर की अब यहाँ के यानी वहाँ इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। पहले आप देख लें जो ये जो हदबदी कमीशन जो है, अगर आप इसकी देखेंगे, इसकी जो रिपोर्ट आई है वो पहले ही बदनीति पे ये नहीं है सब कुछ है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जम्मू की जो है 37 सीट थी पहले, अब उन्होंने उसको 6 बढ़ाई है और 43 की है, जबकि वैली की 46 सीट्स होते थे, उसमें सिर्फ 1 उन्होंने इजाफा किया, यानी वो 47 हो गई, यानी टोटल 90 हो गई है। तो दूसरा ये है कि इससे पहले आज तक कभी भी जो ये कठपुतली असेंबलियां रही है, कोई भी हिंदू वहां पे जो है वो वजीर आला नहीं बना है। असल में बीजेपी ने ये जो सब कुछ किया है, जो उसके मजमूम अजाइम है, उसमें एक अजाइम ये भी है कि वो अपने यानी हिंदू जो टाइप का ये ना जो वजीर आला वहां पे लाना चाहते हैं। अब आप देख लीजिए ये जो गुफ्कार अलायंस है जिसके चेयरमैन फारूक अब्दुल्ला है, आप इनकी सिर्फ पिछले बयानात निकाले, जब ये हदबदी कमीशन जो है वजूद में आया है, उसको एक रिपोर्ट पेश करनी थी जो उन्होंने मई में अब पेश की है, मुकम्मल रिपोर्ट। उस हवाले से आप इनके, क्योंकि बहुत लंबी ना हो जाए, उनके हवाले से इनके आप देख ले क्या बयानात थे, यानी कोई भी इस हवाले से मुतमईन नहीं था, और वो कह रहा था ये शब कौन मारने के मुतरादिफ है। तो भारत तो ये जो हदफ करना चाहता है, जो वो हासिल करना चाहते हैं, वो ये है तो दुनिया को बताना चाहता है कि कश्मीर में मैंने ये गलत इकदाम उठाए, तो दुनिया को तो ये नहीं कहता है। अब वहां पे सब कुछ ठीक है और नॉर्मल की तरफ जा रहा है। पहले हमें ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि कश्मीर की जो अपना जो ये नहीं आईन था, कश्मीर की जो अपनी जो स्टेटहुड था, उसको पहले ही इन्होंने खत्म किया। ठीक है शेख अब्दुल मतीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं आपको इन्वॉल्व, कभी भी कश्मीरियों ने इस कठपुतली इंतजामिया को या नाम निहाद इंतखाबात को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी, इंपॉर्टेंस ही नहीं दी, फिर हम इसका जिक्र यहाँ पे क्यों कर रहे हैं और इसका जिक्र इतना ज़्यादा अब क्यों हो रहा है? देखें, एक लिहाज से अगर ये बात देखी जाए कि इस वक्त जब लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ पे मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मौजूद है, उसकी रिप्लेसमेंट की बात हो रही है और इसकी रिप्लेसमेंट की जगह एक मुसलमान को लाया जा रहा है। अभी तक ये सुनगुन यही है। अब हम ये देखना चाहेंगे, Will it be a change of face only? Yes. पॉलिसी तो सेम रहेंगी। एग्जैक्टली। देखिए, फारूक अब्दुल्ला ने क्या चेंज कर लिया है कि हमारे पास पॉलिसी सेम है। महबूबा मुफ्ती है, फारूक महमूद ने क्या चेंज कर लिया, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं हमारे पास सेम हैं। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं अगर आपको एग्जांपल्स देते हुए कहूँ कि 2012 में जो फारूक अब्दुल्ला का बेटा है उमर अब्दुल्ला, उसने साइन किया था लाइफ इम्प्रिजनमेंट मींस लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ। ये हमारे जो कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा जो लाइफर्स हैं उनके हवाले से हुआ। उसके बाद जो हमारे पास टेन्योर आता है महबूबा मुफ्ती का, तो वो ये कहती थी कि कश्मीरी बच्चे बाहर क्या टॉफ़ी और दही लेने जाते हैं जो पैलेट विक्टिम्स का निशाना बन जाते हैं। तो ये चेंज ऑफ फेसेस ज़रूर थे, लेकिन हमारे पास चेंज ऑफ पॉलिसी कहीं नज़र नहीं आता। महबूबा मुफ्ती ने जो जुल्म किया है, जितना जुल्म उसने किया है, अब उसकी बेटी अगर एक तरफ से ट्वीट करती है कि मेरी माँ को हाउस अरेस्ट कर दिया गया, कहीं जाने नहीं दिया गया, तो ये तो वो फल है जो वो मकबूजा कश्मीर में रहने वाले मुसलमानों के साथ जुल्म और ज़्यादती करते थे, उसका काट रहे हैं। सो चेंज ऑफ पॉलिसी कहीं नज़र नहीं आती। तो फिर एहतजाज क्यों है कि अगर हिंदू वज़ीर आला ले आए तो क्या होगा इसकी? हकीकत यह है कि बहुत ज़्यादा जो इसके ऊपर मैं समझता हूँ ऐसे कश्मीरी जो कि बहुत डीप नज़र रखते हैं, उनकी नज़र में चेंज ऑफ फेस जो है वो इस लिहाज से एक मैसेज होगा बीजेपी का कि हम हिंदुत्व पॉलिसी जो है इसको आगे लेकर चलेंगे। क्विकली मुझे ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ जाना है टुवर्ड्स द एंड। ये फरमाइएगा कि हिंदुस्तान इस वक्त तक जो भी फाशिस्ट एजेंडा
نافذ کرنا چاہ رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، اس کو بیک فائر ملا ہے. جس G20 کی ہم نے بات کی، انویسٹرز کے حوالے سے ہم نے دیکھ لیا کہ جو کچھ بھی ہے یہ صرف ہمیں ڈاکومنٹس میں، ڈومیسائل میں بھی دیکھ لیں ابھی تک لوگ آباد نہیں ہوئے، ڈومیسائلز وہاں پہ مل رہے ہیں. جو یہ پلان ہے کہ ایک ایسا وزیر اعلیٰ لے کے آیا جائے جس سے اپنی پالیسیز پہ امپلیمنٹ کروایا جائے، کیا کشمیری اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے؟ دیکھیں یہ تو وہ پوری کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ کے سامنے ابھی G20 کانفرنس وہ کرنا چاہ رہا ہے جس پہ پاکستان نے انیشیٹو رائٹ ٹائم پہ ایک انیشیٹو لیا اور دنیا کے کانٹیکٹ میں ہے. امید ہے کہ وہ کینسل بیکاز ریمائز کر دیا جائے. اگر G20 کے ممالک آتے ہیں تو یہ بہت بڑی پاکستان کی ناکامی، کشمیر کے ساتھ ناانصافی اور امید کی بڑی جیت ہو جاتی ہے. لائف جس طریقے سے وہ کر رہا ہے، جو وہ ظلم کر رہا ہے، اور لیکن وہاں پر ایک آزادی کی جو ایک چنگاری تھی وہ اب پراپر طریقے سے شعلہ بن چکی ہے. ٹھیک، اب وہ آزادی کو نہیں روک سکتا. حارث نواز صاحب، ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب، دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. 13 جولائی کشمیری بالکل بھی نہیں بھولے، اور یہی وجہ ہے کہ 13 جولائی کی جو 13 جولائی کی جو یاد ہے وہ اپنے خون دے کے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے وہ کشمیری آج بھی اس یاد کو تازہ کر رہے ہیں، اور اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک کہ انہیں بنیادی حق جو ہے آزادی کا وہ نہیں مل جاتا. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.